امام سجاد جب قیدی ہو کے 22 دن کا مشکل سفر کر کے پہلی سفر کو شام پہنچتے ہیں تو یزید پورے شہر کو سجواتا ہے اور دور دور سے مہمان بلواتا ہے۔ امام سجاد بیبیوں کے ساتھ 3 دن تک باہر کھڑے رہے۔ بس یزید کا یہ حکم تھا کہ جیسے ہی یہ قافلہ شام میں داخل ہو تو اس کو پتھر مار کے اس کا استقبال کیا جائے۔ اس وقت اہل بیت کا ایک چاہنے والا ابن عتیبہ شام میں موجود ہوتا ہے اور وہ حیرت سے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ آج یہ شہر اتنا سجایا کیوں جا رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یزید نے ایک باغی کو قتل کیا ہے اور اس کے خاندان کو عنقریب ان بازاروں میں لایا جائے گا، یہ اس کی خوشی میں جشن منایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی وہ قافلہ قریب آتا ہے اس کی نظر نیزوں پر جاتی ہے کہ نورانی چہرے نیزوں پہ سوار ہیں، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی نیک خاندان ہے جس کو یزید نے مارا ہے۔ وہ قریب آ کے امام سجاد سے پوچھتا ہے جو طوق اور زنجیروں میں جکڑے ہوتے ہیں کہ اے قیدی، تم لوگوں نے ایسا کیا کیا ہے کہ تمہارے گھر کی عورتوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے اور تمہارے مردوں کے سروں کو کاٹ کے نیزے پہ سوار کر دیا گیا ہے؟ امام سجاد کہتے ہیں اے ابن عتیبہ، یہ جو سب سے آگے نیزے پہ سر سوار ہے یہ رسول اللہ کے نواسے اور میرے غریب بابا حسین ابن علی کا ہے، اور یہ جو مستورات تم قیدی دیکھ رہے ہو یہ سب رسول اللہ کی نواسیاں ہیں۔ وہ رونے لگتا ہے کہ مولا، میں تو اہل بیت کا بچپن سے غلام ہوں اور آج مسافر ہو کے شام آیا ہوں، مجھے کیا پتا کہ آج آپ قیدی ہو کے یہاں آئیں گے، مجھے معاف کر دیجیے گا، اور اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو حکم فرمائیے گا۔ امام سجاد نظروں کو اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے رسول کی اولاد سے محبت کرنے والے، کیا ابھی تمہارے پاس کچھ درہم ہے؟ وہ کہتا ہے جی میرے مولا، میرے پاس 2000 درہم ہیں۔ امام سجاد رو کے کہتے ہیں مجھے بازار سے چند چادریں لے کے دے تاکہ میں اپنی بہنوں کے سروں پہ ڈال دوں۔ وہ دوڑ کے جاتا ہے اور 1000 درہم کی چادریں لے کے امام کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ جیسے ہی یہ منظر فوج یزید دیکھتی ہے تو امام سجاد کو تازیانے مارتی ہے اور بیبیوں کے سروں سے چادروں کو چھین لیتی ہے اور اس چاہنے والے پہ بھی کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ وہ روتا رہتا ہے اور کچھ ہی دیر میں پھر امام کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتا ہے اے نواسہ رسول، مجھے معاف کیجیے گا، ان ظالموں نے پھر سے چادروں کو چھین لیا، اب میرے لائق کوئی حکم ہو۔ امام سجاد فرماتے ہیں اے ابن عتیبہ، ان ظالموں نے دنیاوی دولت کے لیے ہی میرے بابا کو قتل کیا ہے، اگر اور بھی کچھ تمہارے پاس درہم ہیں تو جن جن کے ہاتھوں میں وہ نیزے ہیں جن پہ ہمارے خاندان کے سر سوار ہیں ان سے کہو کہ سروں کو تھوڑا سا آگے لے کے جائیں تاکہ یہ شام والے کٹے ہوئے سروں کو دیکھتے رہیں اور رسول کی بیٹیوں کے ننگے سروں پر کسی کی نظر نہ جائے۔ بس وہ جاتا ہے، سروں کو آگے کرواتا ہے۔ اتنی دیر میں ایک ظالم امام حسین کے سر پہ پتھر مارتا ہے اور امام حسین کے کٹے ہوئے سر کی پیشانی سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنے میں اس اہل بیت کے چاہنے والے کا صبر ختم ہوتا ہے، وہ اپنی تلوار نکالتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس ظالم کا سر تن سے جدا کر دے۔ پھر امام سجاد اس اہل بیت کے چاہنے والے کو دلاسا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے رسول کی اولاد سے محبت کرنے والے، یہ امتحان صبر کا ہے، شجاعت کا نہیں۔ دیکھو ہم کب سے پتھر کھا کھا کے صبر کر رہے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے بابا کا گلا کیسے کاٹا گیا، ان کے جسم کو کیسے پامال کیا گیا۔ جب ہم صبر کر رہے ہیں تو تو بھی صبر کر۔ رسول اللہ کی اولاد نے اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور قدم قدم پہ صبر کرتے رہے، اپنے نانا کی امت کو بد دعا نہیں کی تاکہ ہم تک اللہ کا دین پہنچ سکے۔ سلام ہو رسول اللہ پر، سلام ہو رسول اللہ کی اولاد پر، سلام ہو امام سجاد پر، اور سلام ہو ان بیبیوں پر جو پتھر کھا کھا کے شام کے بازاروں سے گزری۔